بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ثم الصلاة على ولیہ ووصیہ وآخیہ وأشرف العطرته أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات پڑھائیں محمد آل محمد پر حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام یہ شب بیداری کا بہترین پروگرام من جانب اہل بیت فاؤنڈیشن محلہ مطلوب پور کے زیر انصرام اس شب بیداری کا انعقاد ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گوں کہ پروردگار اس فاؤنڈیشن کو روز بروز ترقی عنایت فرما، ہمارے نوجوانوں کو اس اعمال خیر کی مزید توفیق اور کرنے والوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، باقی ہمارے نوجوانوں نے اس محلے میں یہ بہترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر اس عبادت میں شریک ہوں، تاکہ اہل بیت فاؤنڈیشن کے نوجوانوں کو اور جذبہ اور تقویت اور بلندی کا احساس پیدا ہو، ان کا دل بڑھے، تاکہ یہ مزید اور اس کار خیر میں دن تن من سب سے حصہ لیں۔ ایک صلوات پڑھیں پہلے محمد آل محمد پر۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس محلے کے مومنین بہت ہی کم تعداد میں، مجلس میں خاص طور پر ذکر کرتا ہوں، شرکت میں کم آتے ہیں، شرکت کم کرتے ہیں، جبکہ ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں فرش عذاب بچ جاتی ہے آل محمد آتے ہیں۔ لہذا
میری گزارش یہ ہے کہ بالخصوص اہل بیت فاؤنڈیشن کے سبھی ممبران سے کم مجلس میں تشریف لائیں تاکہ کچھ پتہ چلے کہ واقعی مجلس عزا منعقد ہو گئی ہے، شب بیداری کا باقاعدہ انعقاد ہو چکا ہے۔ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ حضرات فوراً تشریف لائیں تاکہ میں اپنے بیان اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ پر ایک زوردار صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ بہرحال حضرات، یہ بہرحال یہ وقت تھوڑا سا بہرحال یہ مجلس کے مناسبت سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو تھوڑا نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اختصار سے عرض کرنا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، لہذا سوچتا ہوں یہ کہ میں 2-3 اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ حضرات متوجہ ہو جائیں اور مجھے پڑھنے کا ذرا سا موڈ ہی بن سکے۔ لیکن ایک زوردار سے پہلے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عرض کرتا ہوں کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، آخری مجمع تک، کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، کیونکہ نن مجاہد کا تابوت برآمد ہوگا۔ اسی مناسبت سے میں نے اس شعر کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر مولا حسین خون علی اصغر زمین پر پھینک دیتے تو زمین انکار کیا تھا نا کہ حسین اگر ایک قطرہ زمین پر آیا تو قیامت تک ایک دانہ پیدا نہ ہوگا۔ حسین نے چاہا تھا آسمان کی طرف پھینکیں، آسمان نے بھی انکار کیا تھا نا۔ حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ آسمان پر آیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی، اور بارش جب نہیں ہوگی تو زمین سے دانہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے، کیونکہ نن مجاہد کا تابوت ہم لوگوں نے اس شب بیداری کے پہلے تو یہ جلوس کی شکل میں تھا، ہم لوگوں نے بچپنے میں قائم کیا تھا، ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے اسے باقاعدہ اور ترقی عطا کی، اور دعا یہ کہ پروردگار اور مزید ترقی عطا فرمائے تاکہ لوگ اس پروگرام کو دیکھنے کا ان کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو سکے۔ سلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر۔ تو عرض کرتا ہوں کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد۔ بھائی بولتے رہے، دیکھیں ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، اور پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، کیا بتایا؟ پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا کہ پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ذرا اور سلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر، مجمع بڑا بیدار ہے ماشاءاللہ۔ تو پہلا یہ فائدہ یہ کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، اور پلکوں پہ آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا کہ پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد۔ اور مانا یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، مانا یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد۔ کہ مانا حیدری، کہ مانا یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے، لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد۔ یہ شعر خاص طور سے کہ ٹھہرا گیا نا ظلم کو زینب کے سامنے، پسندیدہ شعر بھائی، ٹھہرا گیا نہ ظلم کو زینب کے سامنے، ٹھہرا گیا نہ ظلم کو زینب کے سامنے، چکرایا کربلا میں گرا کربلا کے بعد، چکرایا کربلا میں ٹھہرا گیا نا ظلم کو زینب کے سامنے، چکرایا کربلا میں گرا کربلا کے بعد۔ شعر دیکھیں گے کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، ذرا بیدار ہو جاؤ صاحب، اپنی سماعتوں کو اور بیدار کریں بھائی۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ اور یہ آخری شعر، یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد۔
सलवात पढ़ो सरदार मोहम्मद आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह मजमा बहुत बेदार है। अब 2-3 जुमले और जिक्र दूं। मजलिस का उन्वान है दुआ। अगर कोई इंसान अच्छा है, कुरान के हवाले से, अगर कोई इंसान अच्छा है तो अच्छाई का जिक्र है, अगर कोई इंसान बुरा है भाई तो बुराई का जिक्र कुरान में, अगर कोई इंसान आला है तो बुलंदी का तस्करा है, अगर कोई इंसान पस्त है तो पस्ती का जिक्र है। तारीख 7 जुमला, अगर कोई इंसान खतरे के मकाम पर सोया है, बोलते रहे साहब, अगर कोई इंसान खतरे के मकाम पर सोया है तो सोने का जिक्र है, अगर कोई गार में रोया है तो रोने का जिक्र है, अगर कोई इंसान मैदान में जम के लड़ा है तो लड़ने का तस्करा है, अगर कोई मैदान से भागा है तो भागने की, इसी कुरान में भागने का तस्करा है। अगर किसी कुत्ते ने, भाई देखिए कुरान पढ़ देखे, मैं कुरान पढ़ देखें, अगर किसी कुत्ते ने, भाई देखिए मैं यहाँ के कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कुत्ते की बात कर रहा हूँ जो जन्नत में जाएगा, जिसका तस्करा कुरान में भैया। अगर किसी कुत्ते ने भाई अपने मालिक से वफा की है तो वफा का जिक्र है, अगर किसी मुसलमान ने मौला से दगा की है तो दगा का तस्करा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो उदऊनी अस्तजिब लकुम, इसी कुरान की आयत। चूंकि इस फाउंडेशन को दुआओं की सख्त जरूरत है, हम आपका फरीजा यह है कि हम दुआ करें ताकि परवरदिगार आलम अहले बैत फाउंडेशन के नौजवानों को दामे दिरामे सुखने हर तरीके से तरक्की इनायत फरमाए। इसी मुनासिब मैंने दुआ का इंतखाब किया है। दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। उदऊनी, अल्लाह कहता उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, तुम मुझसे अपनी चाहत, अपनी आरज़ू, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना मुझसे बयान करो तो फस्तजिब लकुम, तो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। यानी अल्लाह चाहता कि बंदा मुझसे मांगता रहे, मैं उसे देता रहूं। मैं तो जरा देखे, अल्लाह चाहता है कि बंदा मुझसे तलब करता रहे, मैं उसे देता रहूं। तो दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान में ना नबियों की दुआएं हैं। सबसे पहले जनाबे आदम की दुआ कुरान उठा के देखेंगे आप। अच्छा जो मुझे आपसे कहना है मजबूत करो मैं अपने बयान को, मुझे सिर्फ एक सवाल और जवाब अर्ज करना है बस। ये तो बैकग्राउंड में बना रहा हूं ताकि आप हज़ार मुतवज्जो हो जाएं और मैं अपने बयान को बिल्कुल मजबूत कर सकूं। कुरान में नबियों की दुआएं हैं। सबसे पहली दुआ जनाबे आदम की है। जब परवरदिगार आलम ने आदम और हव्वा को बनाया, पैदा किया ना, सबसे पहले तो कहा आदम हव्वा जन्नत में रहो, सहो, खाओ, पियो, सब कुछ करो, लेकिन ला तक़रबा हाज़िही शजर, इस दरख्त के करीब ना जाना। अल्लाह ने मना कर दिया था कि दरख्त के करीब। जन्नत में एक दरख्त है जिसके करीब जाने के लिए अल्लाह ने आदम और हव्वा को मना किया था, इसके करीब न जाना। आदम गए नहीं बनने, बल्कि आप सुनते हैं कि एक फल खा लिया। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, जनाबे आदम ने उस दरख्त का, एक रवायत में उसके मुशाबिक दरख्त था, उसका फल खा लिया। जैसे फल खाया तो अल्लाह ने कहा आदम अब यहां से जाओ। ये परवरदिगार नबी तेरा है, नबी तूने बनाया है, रसूल तेरा है, और एक फल खाया तो जन्नत से निकाल दिया। क्या सुने देखें, मैं आपके साहब के लिए जाना चाहता हूं। नबी तेरा है, नबी तूने बनाया है, अबुल बशर तूने बनाया है, पहली मखलूक है परवरदिगार तेरा नबी है,
تیرا مرسل تیرا رسول پروردگار ایک پھل کھا لیا تو جنت سے نکال دیا. جملہ ذکر دوں میرے زور بھائی. دیکھیں آدم معصوم ہے نا, نبی ہے, اگر ایک پھل کھا لے, کیا سننا ہے, اگر ایک پھل کھا لے تو اللہ جنت سے نکال دیتا ہے, تو جو پورا باغ کھا گیا ہو, کیا سننا ہے, ذرا سا بیدار ہونا, سلوات پر زوردار محمد آل محمد پر. کہ آدم اب جاؤ تم, تو اللہ نے جناب آدم کو زمین پر بھیج دیا اور دونوں کو الگ الگ مقام پر. جناب حوا کو جدہ اور جدہ, جدہ والوں کہتے ہیں, بالوں جدہ کہتے ہیں, وہاں اتارا, اور جناب آدم کو لنکا میں اتارا. یہ پوری تاریخ پر بڑی ذمہ داری سے دیکھیں, میرے ذکر رہا ہوں. اب دونوں ایک دوسرے کے فراق میں گریا, آنسو, پریشانی, بے چینی, رو رہے ہیں. جناب آدم حوا کے فراق میں, جناب حوا آدم کی جدائی میں رو رہے ہیں. روتے روتے بہت دن گزر گئے. تو جناب آدم نے پروردگار بہت دن ہو گئے, دعا قبول کر لے. آواز آئی, آدم جب تک ان ناموں کا واسطہ نہیں دو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. توجہ میرے زور, آدم جب تک ان ناموں کا واسطہ نہیں دو گے نا, دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی. پروردگار کون سے نام, کہ آدم کیا بھول گئے؟ جملہ سنیں, جن ناموں کی وجہ سے تم مسجود ملائک بنے تھے, یعنی جن ناموں کو لینے کے بعد تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, جب تک وہ نام نہیں لوگے نا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کہ پروردگار آخر بتا دو نام کون ہے؟ کہ محمد کا نام ہے, علی کا نام ہے, حسن کا نام ہے, حسین کا نام ہے. جملہ سے کروں میرا زور, یعنی جناب آدم نے جب تک پنجتن پاک کا واسطہ نہیں دیا تھا, واسطہ نہیں دیا تھا, آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی. کیا سنا ہے, جب تک آدم نے اہل بیت یعنی پنجتن کا واسطہ نہیں دیا تھا دعا قبول نہیں ہوئی. جبکہ آدم نبی ہے, آدم نبی ہے, آدم معصوم. جملہ سکھا دوں, اما جب نبی کی دعا, تو میرے عزیزوں, جب نبی کی دعا, معصوم کی دعا بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہے, تو یہ امت کی دعا بغیر پنجتن کے وسیلے کے کیسے قبول ہو جائے گی؟ سلمان پڑھنا محمد آل محمد پر. جب آدم کی دعا, معصوم کی دعا بغیر پنجتن کے وسیلے قبول نہیں, تو ہم آپ کی دعا, امت کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی بغیر پنجتن کے وسیلے سے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزو یہ ہے کہ جب ہم آپ دعا کریں نا تو پنجتن کے وسیلے سے, ان کے توسط پروردگار عالم دعا قبول, کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں امت وسط قرار دیا ہے. آل محمد کو درمیانی امت, امت وسط کا مطلب درمیانی امت, نہ یہ خدا ہے نہ ہم جیسے ہیں, درمیان ہے بالکل. پروردگار عالم نے ان کو رکھا ہے. ان کا ایک سرا بشریت سے ملا ہوا ہے, دوسرا سرا الوہیت سے ملا ہوا ہے, یعنی پروردگار سے, تاکہ پروردگار کے پیغام کو لیں اور ہم تک پہنچائیں. ان کا کام یہ ہے. تو پروردگار عالم نے آدم کو بتایا, آدم نے ہمیں بتایا کہ جب دعا کرو تو اہل بیت کے وسیلے سے, پنجتن کے وسیلے سے. مربوط کرو, دیکھیں میرے ذہن. اس کے بعد دونوں مل گئے, آدم و حوا, دعا قبول ہو گئی. جب پنجتن کا واسطہ دیا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. دو لوگ کائنات میں رہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹے عطا کیے جن کا نام حابیل اور قابیل. اب یہاں پر ایک غلط فہمی کچھ لوگوں کے درمیان ہے
کہ ان کی شادی ان کی بہن سے ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو مغالطہ یہ ہے، بلکہ یہ بالکل شرعن بالکل غلط ہے۔ یہ کبھی بھی بہن بھائی میں شادی جائز نہیں تھی، اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیں گے آپ، کسی وقت بھی بھائی بہن میں شادی جائز نہیں تھی، ابتدا سے بالکل ذکر رہا ہوں میں۔ تو ہوا پھر کیا، نسل آدم کیسے بڑھی؟ تو پروردگار عالم نے جنت سے 2 عورتوں کا انتخاب کیا، 2 عورتوں کو بھیجا، ان سے دونوں کی شادی ہوئی، دونوں بھائیوں کی، ایک سے بیٹا پیدا ہوا، ایک سے بیٹی پیدا ہوئی۔ اب ان چچیرے بھائی بہنوں میں شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس طریقے سے نسل آدم آگے بڑھی ہے۔ بیٹیوں سے نہیں میرے عزیزوں، دیکھیں اللہ نے جنت سے عورتوں کو بھیجا تھا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کے درمیان ہمارے خدا کچھ ہمارے اختلاف نہیں سب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ نے آدم کو بیٹی عطا کی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ان سے شادی ہوئی، نہیں، یہ قطعاً بالکل غلط ہے۔ بھائی بہن میں شادی شروع ہی سے نہیں، بالکل نہیں تھی جائز، لیکن اللہ نے کیا کیا، جنت سے عورتوں کو بھیجا جن سے شادی ہوئی، ان سے بچے پیدا، اس طریقے سے نسل آدم پھر بڑھنے لگی۔ توجہ میرے، پھر اللہ نے کہا قربانی کرو، تو دونوں بھائیوں نے قربانی کیا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی رد کر دی گئی۔ جناب حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کیا اور قابل قربانی اللہ نے رد کر دیا۔ ہوا کیا اس کا اثر، کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگا۔ یہ جو ہمارے کے درمیان بھائیوں میں حسد ہے نا، یہ وہیں سے ابتدا ہے اس کی۔ بھائی بھائی سے حسد، کیا دولت کی لالچ میں، ثروت کی لالچ میں، ہیرے جواہرات کی لالچ میں نہیں، فضیلت کی بنیاد پر صرف حسد ہوا، لہذا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تاریخ عالم و آدم کا پہلا قتل میرے عزیزوں میں متوجہ رہے، پہلا قتل یہ ہے جو بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، جبکہ دونوں آدم کی اولاد ہیں، سگے بیٹے ہیں، سلبی بیٹے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے، ایک صحیح ہے، ایک غلط ہے۔ ایک جملہ عرض کر دوں، اما ایک رحمت اللہ ہے، دوسرا لعنت اللہ ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بڑا فرق ہے بھائی، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک رضی اللہ ہے اور ایک لعنت اللہ ہے۔ تو جب آدم کا سلبی بیٹا سگے بیٹے برابر نہیں ہو سکتے تو امت کے بیٹے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں زودار محمد آل محمد پر۔ بہرحال دیکھیں، بس مربوط کر دیا میں نے اپنے بیان کو۔ تو جناب آدم نے دعا کہ پروردگار مجھے بیٹا دے جو دین کے کام آئے۔ دعا قبول بھائی، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوئی، جناب شیش اس کائنات میں آ گئے۔ اچھا بھی عرض کر دوں، اب جتنے قتل ہوں گے نا، جتنے مرڈر ہوں گے، یہ کس کے خاتے میں لکھے جائیں گے؟ قابیل کی۔ اس نے نہ ایسا عمل انجام دیا ہوتا، نہ اس کے کھاتے میں سارے گناہ لکھے جاتے۔ یہ قتل کا بانی وہی ہے۔ تو بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ وہی تاریخ دعا میں جناب موسیٰ کی دعا، پروردگار مجھے بھائی دے جو دین کے کام آئے۔ موسیٰ کی دعا قبول ہوگی، جناب ہارون اس کائنات میں آ گئے۔ وہی تاریخ دعا میں قرآن میں پیغمبر کی بھی دعا، ہم آپ کے نبی کی بھی دعا ہے کہ پروردگار مجھے ناصر دے، مددگار دے، بھائی دے جو دین کے کام آئے۔
تاریخ کہتی 13 رجب سن 30 عام الفیل کو مولا متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کائنات میں آ گئے. مولا بھی اس کائنات میں آ گئے کیونکہ معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دیکھیں ہم آپ کی دعا بہر تاخیر تو ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی ہے، لیکن معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. دعا قبول ہوئی، آدم کی دعا قبول ہوئی، موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، اور سرکار مدینہ کی بھی دعا قبول ہوئی. وہی تاریخ دعا میں مولا کی دعا ہے. مربوط کر دیا میں نے کہ پروردگار مجھے بیٹا دے جو حسین کے کام آئے. آپ سنتے ہیں نا. اور بھی دیکھیں مولا نماز شب میں دعا کر رہے ہیں. نماز شب کی بڑی اہمیت ہے میرے عزیزوں، نماز شب کی بڑی فضیلت ہے. نماز شب پڑھنے والے کو مومن کہتے ہیں. ہم آپ 17 رکعت نماز پڑھ سب سے بہت بڑے مومن ہو گئے نا. معصوم فرماتے ہیں کہ جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو شب و روز ملا کے، کتنی نمازیں؟ 51 رکعت، وہ مومن ہے. اور ہم 17 رکعت تو پڑھے تو پڑھے، معلوم صبح کی نماز غائب ہے تو صبح پڑھ لیا تو ظہر غائب، ظہر پڑھ لیا تو مغربین غائب، اب مومن بنے ہوئے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جو 17 رکعت نہیں 51 رکعت نماز پڑھتا اور روز شب و روز ملا کے 51 رکعت نماز ہے نا. کچھ لوگ سر ہلانا، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی نئی بات میں ذکر. نئی بات نہیں میرے جو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کچھ کتاب قرآن اٹھا کے دیکھیں، ملے گا آپ کو کہ شب و روز میں 51 رکعت ہمارے یہاں ہے. 17 رکعت نماز واجب کی نیت سے اور باقی مستحب یعنی سنت جسے نفل کہا جائے، وہ نماز 51 رکعت ہے. تو بہرحال نماز شب میں مولا دعا پروردگار مجھے ایک بیٹا دے جو حسین کے کام آئے. دیکھیں میرے عزیزوں، میں نے کیا کہ ہم آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. وہ بھی مانگنے والا علی جیسا ہے. یہاں سے جملہ ذکر ہوں، مانگنے والا علی جیسا ہے، دینے والا خدا جیسا ہے. نہ تو مانگنے والے کے خلوص میں کوئی کمی ہے، نہ دینے والے کی عطا میں کوئی کمی ہے. مانگنے والا علی جیسا، دینے والا خدا جیسا. علی کی دعا جانے، پروردگار کی عطا جانے کہ وہ عباس کیسا ہوگا. میں نے مربوط کر دیا بس میرے عزیز. مولا نماز شب میں عباس کو مانگا ہے نا، عباس کو نماز شب میں مانگا ہے مولا نے. تاریخ کہتی کہ جب مولا کو تمنا ہوئی کہ ایک بیٹا عطا کر تو اپنے بھائی عقیل کو بلایا. بس ایک سوال ایک جواب سنا. بس بھیا ایک بہادر خاندان تلاش کرو. بہادر زوجہ نہیں کہا ہے، بہادر بیوی نہیں کہا ہے، بہادر خاندان کہا ہے. بھیا بہادر خاندان تلاش تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. اچھا دیکھیں بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں میرے عزیزوں کہ جناب خدیجہ سے لے کر جناب عباس کی ماں اور عباس کی عظمت کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں. جملے قدر کریں گے آپ حضرات. جناب خدیجہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک، پھر جملہ دہرا دوں، جناب خدیجہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک ہر بیوی کی تمنا یہ تھی ہماری شادی ان سے ہو جائے، ہماری شادی اس خاندان میں ہو جائے، ہماری شادی ان سے ہو جائے. یعنی جناب خدیجہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک. لیکن تنہا خدا کی قسم عباس کی ماں کی فضیلت ہے، یعنی ساری بیویوں کی تمنا یہ تھی اس خاندان سے شادی ہو جائے، ان سے شادی ہو جائے. لیکن تاریخ کہتی ہے نا کہ مولا کی تمنا یہ تھی ام البنین سے شادی ہو جائے. سلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر. یہ مولا کی تمنا تھی کہ ان سے ہماری شادی ہو، جن کا نام فاطمہ تھا. ام البنین نام نہیں ہے، ام البنین تو کنیت ہے نا، یعنی بیٹوں کی ماں. وقت نہیں بڑھنا میں رضا کرتا کہ ام البنین کیسے اس خاندان میں آئیں.
اور کیا کیا واقعات اور کیا کیا خواب دیکھا کہ جس کی بنیاد پر یہ شادی مولا نے کی. طولانی بیان ہے، پھر انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو عرض کریں گے کہ بھائی ایک بہادر خاندان. اب تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا علی کو پتا نہیں تھا بہادر خاندان کون ہے؟ مربوط کر دیا میں نے بہت اختصار سے. کیا علی کو پتا نہیں کہ بہادر خاندان کون ہے؟ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. وہ علی جب ذوالفقار چلاتا ہو تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلاتا ہو. کیا سن رہے ہیں؟ وہ علی جب ذوالفقار چلاتا ہو تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلاتا ہو. تو جو 70 نسلوں کو جانتا ہو کیا انصاب عرب سے واقف نہیں ہوگا؟ معلوم ہوگا نا علی کو. اچھا میں سوال کہ مولا یہ شہنشاہ نجف، اے مولا مشکل کشا، کائنات کی مشکل کشائی کرتے ہو. مولا کہ یہاں مشکل کشائی کر دو ذرا سا، ہم پریشان ہیں مولا. شاید مولا جواب میں کیا پریشانی ہے؟ کہ مولا یہ بتا دو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بہادر خاندان کون ہے. تو شاید میرا مولا جواب دے مجھے سب پتا ہے. اچھا خاندان کون ہے، برا خاندان کون ہے، صحیح خاندان کون ہے، غلط خاندان کون ہے. میں تو یہ بولا کہتے دینا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کون خاندان میدان میں لڑے گا. کیا سنیں؟ کون خاندان میدان میں لڑے گا اور کون میدان سے بھاگے گا، ہمیں سب پتا ہے. تو مولا پھر جب آپ کو پتا ہے تو پھر اپنے بھائی عقیل سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہی سوال اور جواب بہت اہم سوال ہے میرے عزیزو ہے، اور اس کا اس سے بہترین اور بلند جواب سن لے بس کہ مولا نے عقیل سے کیوں کہا. اچھا دیکھیں میرے عزیزو، آپ سنتے نا کہ علی کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی نا، تبھی تو مالک نے کہا تھا مولا بڑا قیمتی سوال سن لو میرے ذہن میں آگی بات. مولا یہ آپ کی ذوالفقار رک رک کے کیوں چلتی ہے؟ مولا یہ آپ کی تلوار ذوالفقار جو ہے نا یہ رک رک کے کیوں چلتی ہے؟ 10 کو مارا، 11ویں کو چھوڑا، 20 کو کاٹا، 21ویں کو چھوڑا، 40 کو کاٹا، 41 کو چھوڑا. مولا یہ ذوالفقار آپ کے رک، جملہ سنو مولا کا، مولا یہ ذوالفقار آپ کی رک رک کے کیوں چلتی؟ کا مالک ذوالفقار رک رک کے نہیں چل رہی ہے بلکہ شجرے دیکھ کے چل رہی ہے، نسلیں دیکھ کے چل رہی ہے. یہ مالک کی اشتر اگر نسل میں 70 نسلوں میں اگر کوئی مومن ہونے والا ہوتا تھا تو ذوالفقار چھوڑ دیتی تھی، رکتی نہیں تھی، شجرے دیکھ کے چل رہی تھی. مومن کو چھوڑ رہی تھی، منافق اور کافر کو کاٹ رہی تھی. تو جو علی 70 نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلاتا ہو تو کیا نصاب عرب سے واقف نہیں ہوگا؟ معلوم ہوگا نا. اس کا مطلب یہ خاص وجہ نہیں. توجہ میرے ذہن، مولا یہ آپ نے عقیل سے کیوں کہا؟ کہ اس لیے دیکھیں مولا چونکہ ہمارے علماء نے لکھا لہذا میں پڑھ رہا ہوں. کہ اس لیے کہا کہ چونکہ جناب عقیل نصاب عرب تھے، عرب کی نسلوں سے واقف تھے. جناب عقیل کی انگلیوں پر نا عرب کے شجرے تھے، سب جانتے تھے. یہی وجہ ہے نا کہ جو جھٹکی کے خاندان والے تھے نا، جھٹکی کے خاندان والے وہ عقیل سے الجھتے نہیں تھے، وہ عقیل سے الجھتے نہیں تھے کیونکہ جانتے تھے کہ عقیل کو سب پتا ہے، سارے شجرے کھول دیں گے، سارے پور کھول دیں گے. تو لہذا اسی وجہ سے مولا نے عقیل سے کہا بھیا تم تلاش کرو. پہلی وجہ سن لیے کہ جناب عقیل نصاب عرب تھے. دوسری وجہ سنیں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے عقیل سے اس لیے کہا نا کہ عقیل کو لوگ جانتے نہیں تھے. مولا فرماتے ہیں کہ چونکہ عقیل سے لوگ واقف نہیں تھے لہذا میں نے چاہا کہ موقع اچھا ہے، بہترین موقع، لہذا عقیل کو بھیج دوں تاکہ سارے عرب کے لوگ عقیل کو بھی جان لیں، پہچان لیں. یہ دوسری وجہ. اب تیسری وجہ سن لیں کہ مولا نے عقیل سے کیوں کہا کہ بھائی تم تلاش کرو. اس لیے نا کہ دشمنوں نے بہت اہم بات ذکر کروں، دیکھیں میرے زور، دشمنوں نے یہ بات یہ افواہ بالکل پھیلا دی تھی، غلط بات پھیلا دی تھی، افواہ بالکل
کہ عقیل و علی میں دشمنی ہے. بہت توجہ میرے عزیزو دیکھیں، عقیل اور علی میں دشمنی ہو گئی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، دونوں علیحدہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے میں ناراضگی چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے. تو معاذ اللہ مولا نے اسی لیے عقیل کو بھیجا. ایک مثال دے دوں تاکہ بات بھی واضح ہو جائے اور ہمارا نوجوان مجمع بھی سمجھ جائے. میرے پیش نظر وہ حضرات تشریف فرما ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے اور بیٹوں کی بھی شادی کی ہے. ماشاءاللہ ہمارے بزرگوار جو سب بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی، بیٹوں کی شادی کی ہے نا؟ آپ نے بھی کی ہے، بیٹوں کی بیٹی کی ہے. قاسم علی بھائی ہیں، حاجی صاحب، کربلائی صاحب، سب ماشاءاللہ یہ سب بزرگوار ہمارے سجاد بھائی وغیرہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے اور بیٹوں کی بھی شادی کی ہے. میں سب سے بھائی بیٹھے ہوئے، مرتضیٰ بھائی سب بیٹھے ہوئے کی ہے نا آپ نے، بیٹوں کی بھی بیٹی کی بھی. جب آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ بالکل سامنے کی بات درج کرو، بالکل دو چار باری دیکھیں گے، اب اس کے لیے کوئی ثبوت اور دلیل اور آیت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. جب آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹوں کا رشتہ بھیجا ہوگا تو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، تو کیا کسی دشمن کے ذریعے بھیجا ہوگا؟ کسی دشمن کے ذریعے آپ نے بھیجا ہوگا کہ نہیں صاحب؟ دوست کے ذریعے، عزیز کے ذریعے، چاہنے والے کے ذریعے، محب کے ذریعے. کیونکہ اگر دشمن رشتہ لے کے جائے گا تو رشتے کو بگاڑ دے گا نا، رشتے خراب کر دے گا. اگر لڑکی کی طرف سے لے کے جائے گا تو وہاں جا کہاں لڑکی کو پھنسا رہے ہو، لڑکے کو کہاں پھنسا رہے ہو؟ لڑکی بڑی بیکار ہے، روز جھگڑا ہوگی. دشمن ہے نا، رشتے کو بگاڑے گا. اور اگر لڑکے کی طرف سے لے کے جاؤ گے لائٹ جائے گا، کہاں لڑکے کو پھنسا رہے ہو، لڑکی بڑی بیکار ہے. لڑکی طرف جائے گا، کہاں لڑکے کو پھنسا رہے ہو، لڑکا بہت بیکار ہے، کہے گا نا دشمن ہے. لہذا رشتے کو بگاڑے گا کہ روز جھگڑا ہوگی، روز مار پیٹ ہوگی. لڑکا بالکل کچھ نہیں کرتا، دن بھر گھومتا رہتا ہے، کہاں لڑکی کو پھنسا رہے ہو، لڑکی کنویں میں ڈال رہے ہو، کہتے ہیں جو دشمن ہے یہ رشتے کو بگاڑے گا. اب سمجھے آپ کہ مولا نے عقیل کو کیوں بھیجا؟ مولا نے عقیل کو اسی لیے بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ عقیل اور علی میں دشمنی نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ عقیل اور علی میں دشمنی نہیں ہے، ورنہ مولا کبھی عقیل کو نہ بھیجتے. جیسے ہم آپ کسی دشمن کو رشتہ دے کے نہیں بھیجتے ہیں. اور دیکھیں ایک بڑے افسوس کی بات میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، خدا کی قسم کبھی جب سنتا ہوں مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے. کچھ لوگ رشتے کو واقعی بگاڑتے ہیں. سنا میں نے بھائی، دیکھا نہیں میں نے، رشتے کو بگاڑتے. یار بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیزوں. اگر کسی رشتے کو آپ نے ہونے سے بگاڑ دیا تو روز محشر آپ سے سوال ہوگا. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہماری کرتوت ہی کے بنا پہ رشتے بگڑ جاتے ہیں. آپ سنتے ہیں نا کہ جو مصیبت پریشانی آتی ہے وہ ہمارے کام ہی کی وجہ سے آتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فلانا نے بگاڑ دیا، دھمکوا نے بگاڑ دیا، لہٰذا وہ معلوم ہے کہ ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، رشتہ بگاڑنا کسی کا، وہ چاہے لڑکی کا ہو چاہے لڑکے کا، بہت بڑا گناہ ہے. احساس یہاں نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا. وہاں جب سوال ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کر دیا. لہذا اس مہلک بیماریوں سے اپنے کو بچاؤ. بلکہ اسلام کہتا یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو پریشان بنا کرو. اگر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی دشمنی نہ کرو. اسلام یہ کہتا ہے اور ہمارے کو بڑا مزہ آتا ہے. خدا کے لیے اپنے کو بچاؤ. حالانکہ آپ حضرات میرے بزرگ ہیں، لیکن چونکہ ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں میں
آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. بس میرے عزیزوں، بس آخری بات سن لیں. 3 وجہ ہو گئی نا. چوتھی وجہ کہ مولا نے عقیل سے کیوں کہا، شاید یہی وجہ ہو کہ مولا نے عقیل سے کہا. چوتھی وجہ سن لیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ مولا نے عقیل سے کیوں کہا کہ بھیا تم تلاش کرو. یعنی مولا عقیل کو کربلا یاد دلا رہے تھے کہ جیسے بھیا مجھے ایک بیٹے کی تڑپ ہے نا، ایک بیٹے کی چاہت ہے، ایک بیٹے کی خواہش ہے، ایک بیٹے کی آرزو و تمنا ہے، ویسے تم بھی اپنے اندر یہ تمنا پیدا کرو. تو جب میں عقیل کو بھیجوں گا تو میرے بھائی کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے بھی ایک بیٹا کربلا کے لیے تیار کرنا. شاید معقول وجہ یہ میرے عزیزوں اور ہے بھی. دیکھیں میرے عزیزوں کہ جناب عقیل نے بھی کربلا کے لیے بیٹے تیار کیے ہیں نا. جناب عقیل نے بھی کربلا کے لیے بیٹوں کو تیار کیا ہے. 3 یا 4 بیٹے کربلا میں جناب عقیل کے قتل ہو گئے. جناب مسلم تو آپ سنتے ہیں، مسلم ابن عقیل سنتے ہیں جنہیں مولانا نے کوفہ بھیج دیا تھا. بس میرے عزیز بہن، تو جناب بس آخری بات، جناب عقیل رشتہ لے کے چلے. جناب عقیل میں تو متوجہ دیکھیں، تو کام ہی ہے، گاڑی آتی جاتی رہے گی، راستہ ہے نا یہ تو بہرحال، لیکن آپ متوجہ میری طرف دیکھیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات جیسے پہلے نئے گاؤں میں اونٹ آیا تھا نا جب کبھی، تو لوگ اونٹ دیکھنے گئے تھے. جب پہلے سائیکل آئی تھی نا لوگ سائیکل دیکھنے جاتے تھے. اب تو ماشاءاللہ سب چیزیں عام ہو گئی ہیں. کیا آپ نے گاڑی نہیں دیکھی، عوام نہیں دیکھی؟ تو لہذا متوجہ رہے میری طرف میرے عزیز. کیونکہ دیکھیں جب انسان عبادت سے منہ گھما لیتا ہے نا تو عبادت کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھو نا محمد آل محمد پر. بس آخری بات تو جناب عقیل رشتہ لے کے چلے. جملہ سنیں میرے عزیزوں، علی کی شادی کے 2 ہی پیغمبر گزرے ہیں. پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والے کو رشتہ لے جانے والے کہتے ہیں. علی کی جملہ سنیں، علی کی شادی کے 2 ہی پیغمبر گزرے ہیں یعنی رشتہ لے جانے والے. یا تو آسمان سے زہرہ ستارہ چلا تھا، کیا سنیں، یا تو آسمان سے زہرہ ستارہ چلا یا زمین پر جناب عقیل چلے. جناب عقیل اس شان سے چلے ہیں رشتہ لے کے نا کہ جیسے آسمان سے قرآن چلا تھا ویسے جناب عقیل زمین پر چلے. صلوات اور زوردار تو ہے نا محمد آل محمد پر. بس 2-3 جملے بس 2-3 جملے بس. تو جناب عقیل رشتہ لے کے بڑی شان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتہ ہے نا لا عیب ہے اور کائنات کا سب سے بلند ترین رشتہ نبی کے بعد سب سے اہم رشتہ ہے. خوشی میں جھومتے جا رہے ہیں. اور ایک بات اور ذکر دیکھیں کہ دونوں رشتے ہم آپ کے نمونے عمل ہیں. بڑی قیمتی بات میرے عزیز. دونوں طریقہ جو ہے یعنی کیا مطلب، یعنی لڑکی کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے. میرے پاس ثبوت پیش کر رہا ہوں. یہ دونوں طریقہ جو ہے نا نمونے عمل ہے. ہم آپ کو ان دونوں رشتوں پہ ہم یہ دونوں عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم آپ انہی دونوں رشتوں پہ عمل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. یعنی لڑکی کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے. جناب خدیجہ نے جو ثبوت پیش کرو دیکھیں، جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ محمد سے بھیج کے بتایا کہ لڑکی کی طرف سے رشتہ جا سکتا ہے اور مولا نے عقیل کو بھیج کے بتایا کہ لڑکے کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے. سلمان پردودار محمد آل محمد پر. بس دو طرف رشتہ جا سکتا ہے اور جاتا بھی ہے. کبھی لڑکی کی طرف سے کبھی لڑکے کی طرف سے آتا ہے. دو طریقے نمونے عمل ہے ہمارے. تو جناب عقیل کی نگاہوں کا ستارہ. بس آخری بات، جناب عقیل چلے کس شان سے چلے؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے آسمان سے قرآن چلا تھا ویسے جناب عقیل زمین پر چلے اور جھومتے ہوئے. کس کا رشتہ؟
حلال مشکلات کا رشتہ، مولائے کائنات کا رشتہ، فاتح خیبر کا رشتہ، فاتح خندق کا رشتہ، میں ایک جملہ عرض کر دوں، شیر خدا کا رشتہ. کیا سن رہے ہیں؟ ذرا سا بولتے نہ دیکھیں. پہلے زوردار صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر. بس آخری جملہ ہے، شیر خدا کا رشتہ. میں عرض کر دوں میرے عزیزوں، تاریخ عالم و آدم میں 3 ہی شیر گزرے ہیں، 3 ہی شیر. حالانکہ جناب عباس جس خاندان سے آئے تھے نا، ان کی ماں آئی تھی، یہ بھی شیروں خاندان ہے، شیروں کا. اور ابو طالب کا خاندان تو شیر ہے ہی، شیروں خاندان. تو لہٰذا جناب عقیل گئے چلے. میں نے کہا کہ شیر خدا کا رشتہ تاریخ میں صرف 3 ہی شیر، بس آخری جملہ ہے، 3 ہی شیر گزرے ہیں. ایک خدا کا شیر، ایک نبی کا شیر، ایک علی کا شیر. خدا کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں. جناب حمزہ کا لقب اسد اللہ ہے نا، ہمارے مولا کا بھی لقب اسد اللہ ہے. لیکن جیسا کہ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ چیز کوئی جناب حمزہ کوئی لقب پہلے ملا تھا. بھئی خاندان ایک، گھر ایک، گھرانہ ایک ہے، وہ چاہے پہلے ملا چاہے بعد ملا ہو، ہے نا. تو بہرحال مانے تو ٹھیک ہے کہ خدا کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں. میں متوجہ رہے، بس آخری جملہ. خدا کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، نبی کے شیر کو علی کہتے ہیں، اور علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھو زوردار محمد آل محمد پر. تو جناب عقیل کی نگاہوں کا ستارہ چلتے چلتے ایک ڈیوہی پر رکا. بس آخری، بس صرف ایک جملہ آخری. بس دق الباب کیا، ساری باتیں میں نے ختم کر دی. دق الباب کیا، اندر سے ایک باوقار شخصیت جن کا نام جناب حزام. یہ معلوم کون ہے؟ یہ جناب عباس کے نانا ہے. نام رکھیے گا آپ حضرات، جناب حزام. اور کلاب بھی نام ہے، لیکن کلاب چونکہ خاندان کلاب تھا لہذا کلاب سے منسوب ہو گیا. اصل نام جناب حزام. ٹھیک نکلے، اور نکلنے کے بعد کہ رئیس مکہ آپ نے کیوں زحمت کی، بلا لیا ہوتا، ہم آگئے ہوتے. بڑے لوگ اس طریقے سے غریبوں کے دروازے پہ نہیں جاتے. کا ضرورت کے تحت آیا ہوں. اور یاد رکھیں شرفائے عرب کا، میں تو متوجہ رہیں، شرفائے عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو 3 روز تک مہمان رکھتے تھے. اور ہم آپ کے یہاں کیا دستور ہے؟ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم لوگ اس بات کا انتظار کریں جلدی سے جائے تب کھائیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں انتظار کرتے ہیں جلدی جائیں. تو شرفائے عرب کا دستور 3 روز تک مہمان رکھتے تھے. اگر مہمان آئے اور چلا جائے تو اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ اپنی ذلت محسوس کرتے تھے کہ مہمانہ چلا گیا. تو تیسرے دن کی شام ہو رہی تھی، 3 دن تک باقاعدہ مہمان رکھا. تیسرے دن کی آخری شام ہو رہی تھی کہ جناب حزام آئے اور کہا سرکار اے رئیس مکہ، کیسے آپ نے زحمت کی آنے کی؟ تو جناب عقیل نے کہا اچھا دیکھیں یہ بھی خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں ہے. جناب حزام کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں میرے عزیزوں ہے. دوسرے نمبر پر یہ خاندان پورے عرب میں، پہلا خاندان ابو طالب کا، دوسرا خاندان جناب حزام کا. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے بہادر نا اپنی تلواروں پر جناب حزام کا نام لکھتے تھے، کیونکہ سردار تھے یہ، رئیس تھے. اپنی تلواروں پر فتح کے لیے، جیتنے کے لیے ان کا نام لکھتے حزام کا. تو کہا علی کو جانتے ہو؟ کہ تاریخ میں کون ایسا اندھا ہے جو علی کو نہ جانتا ہو؟
کہا ہاں کون جانے گا؟ کہا اسی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. جملہ سن لو، خدا کی قسم پسند آئے گا دعا دے دیجئے گا. بس تاریخ جناب حزام نے نا سرتے تاج زمین پر پھینکا. جب سنا نا علی کا رشتہ، کہا لالے مشکلات کا رشتہ، کہا فاتح خیبر کا رشتہ، کہا تو تاج زمین پر پھینکا، سر کو سجدے میں رکھا. جملہ سنو میں پسند آئے گا دعا دیجئے گا. تاج زمین پر پھینکا، سر کو سجدے میں رکھا. اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے. کیا سنے ہیں؟ اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. صلوات بولا محمد آل محمد پر. اس کا رشتہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. وہ کون آیا تھا؟ وہ علی آئے تھے نا اللہ کے گھر میں. تو جناب عقیلی کہہ رہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. قیمتی جملہ تھا نا. بس میرے عزیزو، چونکہ یہ مجلس، یہ جلوس، یہ شب بیداری شہنشاہ کربلا، شہنشاہ مجاہد علی اصغر کے نام. کیونکہ ہم لوگ بچپنے میں نا گہوارہ اٹھاتے تھے. علی اصغر کا جھولا میں نے ذکر کیا تھا، بھائی مہدی حسن مرحوم اور ہم لوگ خاص طور سے اس پروگرام کی بنیاد ڈالی تھی. کوئی ایک راجہ تیلی ہے گزرا، دیکھیں ہوں گے آپ حضرات جانتے ہوں کہ بزرگ وہ اس کے گھوڑا تھا. تو ہم لوگ لاتے تھے، زلجنا بناتے تھے اور گنچے، ہر گنچہ کے چھوٹے کو. تو پہلے گنچہ امامیہ، گنچہ سجادیہ ہے نا، گنچہ رونق اسلام، یہ انجمن کے نام ہوتے تھے، چھوٹی انجمن. تو باقی ہم لوگ مدعو کرتے تھے اور ہم لوگ بھی جاتے تھے، ہم لوگ انجمن بناتے تھے. تو بہرحال تو علی اصغر کا گہوارہ، اور آپ کے سامنے ابھی دیکھیں گے آپ کہ ذوالجناح بھی برآمد ہوگا. غازی عباس کا پرچم بھی مبارک، اور وہ زندان شام جناب سکینہ نے جہاں اپنے بابا کو روتے روتے دم توڑ دو. لیکن مجھے علی اصغر کے حوالے سے فاتح کربلا، علی اصغر کے حوالے سے مسائب عرض کرنا میرے عزیزو. خدا کی قسم آپ دیکھیں جتنا بڑا صدمہ حسین کو اصغر کی شہادت سے ہوا ہے نا، اتنا بڑا، کیوں وجہ سے کروں گا میں، اتنا بڑا صدمہ کسی اور کی شہادت سے نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے قریب سے حسین نے اصغر کو دیکھا ہے نا، کسی اور شہید کو نہیں دیکھا تھا حسین. کیونکہ علی اصغر ہاتھوں پہ تھے نا. جب اصغر کو تیر لگا تھا تو حسین نے اپنی آنکھوں اکبر کے نیزہ لگا. حسین بہت دور تھے. عباس کے بازو قلم ہوئے، حسین نے دیکھا، لیکن عباس بہت دور تھے، حسین بہت دور تھے. قاسم کا لاشا پامال ہوا، حسین بہت دور تھے. سنتے نا، حسین در خیمہ پہ تھے. جتنے شہید مقتل میں گئے ہیں اور گھوڑے سے گرے ہیں نا، حسین بہت دور تھے. لیکن جتنے قریب سے حسین نے اصغر کو دیکھا، کسی شہید کو شہید ہوتے ہوئے حسین نے نہیں دیکھا تھا. یہ کسی ذاکر کا جملہ میں نقل کیا میرے عزیزوں. آپ متوجہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اور دیکھیں میرے عزیزوں اور نوجوانوں، کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو. خدا کی قسم ایک گھٹ گھٹ کے رونا مولا سجاد
घुट घुट के रोना ना मौला सज्जाद को पसंद नहीं है। सुनोगे, मजलिस हो रही थी, एक मौला का चाहने वाला जिसका नाम फुज़ैल बिन यसार था, हमारी तरह आंसुओं से हिसाब रोते हो ना, आंसू से रो रहा था। दौराने मजलिस मौला सज्जाद कहते हैं, फुज़ैल मेरे बाबा की शहादत बयान हो रही है, मेरे बाबा के मसाइब हो रहे, तो फुज़ैल रो नहीं रहा है। उसने रुमाल को निचोड़ा ना तो आंसू टपक रहे थे। कहा मौला देखो मैं रो रहा हूँ। तो मौला सज्जाद कहते हैं, हाँ फुज़ैल यकीनन तू रो रहा है, लेकिन ए फुज़ैल ये रोना हमें पसंद नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फुज़ैल ने हाथों को जोड़ा, मौला जल्दी बताओ हम कैसे रोएं। कहा फुज़ैल ऐसे रोना कि जैसे जन्नत में मेरी दादी फातिमा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। ए फुज़ैल ऐसे रोना, ए फुज़ैल इतना बता दो। फुज़ैल मौलाना सवाल किया, ए फुज़ैल एक ज़ईफ माँ हो, उसका एक जवान लाल हो, एक जवान बेटा हो, और बेटा उसकी ज़ईफ़ी का सहारा हो, और फुज़ैल बताओ अगर वो बेटा जवान मर जाए तो ज़ईफ माँ कैसे रोएगी। क्या मौला सरो सीना पीट के रोएगी, सरो सीना पीट के रोएगी। क्या ए फुज़ैल ऐसे ही मेरे बाबा के गम में रो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्योंकि मेरी दादी फातिमा ना मेरे बाबा के गम में सरो सीना पीट के रोती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे अजीज़ों रुमाल फातिमा खाली ना जाने पाए। आप सुनते हो ना मेरे अजीज़ों, और आप देखते हैं मेरे जो, जब आप कहीं मजलिस जाते हो ना और तबर्रुक लेके घर जाते हो ना, तो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं ना, बाबा क्या लेके आए हो, दादा क्या लेके आए हो, अब्बा क्या लेके आए हो, भैया क्या लेके आए हो। तो आप रुमाल खोल के दिखा देते हैं ना, देख लो बेटा हम ये लेके आए हैं। तारीख कहती है ना जब कहीं मजलिस होती है तो फातिमा तशरीफ लाती है ना, और जब वापस जाती है ना तो हुसैन पूछते अम्मा हमारे चाहने वालों ने क्या दिया है। तो शहजादी रुमाल खोल के दिखाती है, ए मेरे लाल, अरे तुम्हारे चाहने वालों ने आंसुओं का नजराना पेश किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। तारीख कहती है मेरे अजीजों कि जब हुसैन ने ना हल मिन नासिरिन सरना की सदा बुलंद की है, तो तारीख कहती असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। तो सोचे देखे मेरे अजीजों कि अली असगर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी ना कि अली असगर करवट लेते, अली असगर करवट लेते। लेकिन जब इमाम ने ना आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की है ना, तो अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। बीबियों में कोराम बरपा हुआ। हुसैन के कानों से आवाज टकराई, खैमे में आए बहन अभी हुसैन जिंदा है, अभी भैया मौजूद है। ए बहन रोने की वजह क्या है। कहा भैया आपकी आवाज इस्तिग़ासा इतनी दर्दनाक थी ना कि असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। दरमियान की सारी बातें मैं खत्म कर रहा हूँ। तारीख कहते हुसैन ने लिया अबा का साया किया, मक्तल में आए एक कौम जफ़ाकार, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी पिला दो। सुनो कि अजीज़ों साहिबान औलाद का मजमा है, मेरी माँ बहनें भी तशरीफ फरमा सुन रही हैं। मेरी माँ बहनों जरा बताओ इंसाफ से ना कि जब छोटा सा बच्चा प्यासा होता है तो माँ बच्चे की प्यास कैसे बुझाती है। सिर्फ एक कतरा पानी, माँ करती क्या है, पानी में उंगली को डिबोती है ना, अब बच्चे के दहन में डाल देती है। पानी में उंगली डिबोती है ना, अब बच्चे के दहन में डाल देती है, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। यानी सिर्फ एक कतरा, जुमला सुनोगे, एक कतरा साकिए कौसर का बेटा मुसलमानों से एक कतरा पानी मांग रहा था, लेकिन मुसलमानों ने नहीं दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद है। तवज्जो मेरे ज़ोन, एक नफ्सियाती इबादत कर दूं, खुदा की कसम मिंबर पे मैं कसम खा के कहता हूँ ना मेरे अजीजों, आप साहिबान औलाद हो ना, एक छोटा सा बच्चा ले लो, छोटा सा बच्चा ले लो ना। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाफिज़ाने कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। किसी हिंदू भाई के दरवाजे पे चले जाओ ना और छोटा सा बच्चा हो, उससे जाकर भैया मेरा बच्चा प्यासा
بھائی میرا بچہ پیاسا ہے، خدا کی قسم نا وہ آپ سے مذہب نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے دھرم نہیں پوچھے گا، بلکہ دوڑ کے جائے گا نا، پانی لے کے آئے گا، کہہ لو بھیا آپ کا بچہ پیاسا نہیں ہے، اللہ اللہ، ہندوؤں میں اتنی غیرت کہ چھوٹا سا بچہ ارے پیاسا نہ رہے، لیکن فاطمہ کا لال کربلا میں مسلمانوں سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں نے پانی نہ دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ تاریخ کہتی میرے عزیزوں نا، حسین نے، آپ سنتے ہو نا کربلا کا ٹمپریچر کتنا تھا، کربلا میں کتنا گرمی تھی، آپ سنتے ہو نا اگر زمین پر کوئی دانا گرتا نا تو بھن جاتا، اللہ اکبر، بھن جاتا۔ آپ ذرا سوچیں نا، مجھے نہیں پتا کہ حسین نے جب پھول سے بچے کو زمین کربلا پر لٹایا ہوگا نا، مجھے نہیں معلوم اصغر کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مجھے نہیں پتا۔ حسین نے اصغر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اے میرے لال تم بھی ساقی کوثر کے پوتے ہو، اے بیٹا ان ظالموں کو نا اپنی پیاس کا بتا دو، اپنی پیاس کو اظہار کر دو بیٹا کہ تم کتنا پیاس ہے، ان ظالموں کو بتا دو۔ تاریخ کہتی میرے عزیزوں نا کہ علی اصغر نے نا اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں میں پھیرنا شروع کیا ہے نا تو فوج کیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آواز گریہ بلند ہے، منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ عمر سعد نے، بس آخری جملہ، عمر سعد نے منظر دیکھا، آوازی اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ یقطع کلام الحسین۔ جو حضرات کربلا گئے ہیں نا وہ جا کے دیکھیں گے کہ علی اصغر کے گہوارے پہ نا اب بھی تیر لگا ہوا ہے، نشانی بنائی گئی ہے نا، بڑی کم ایریے میں، بڑی کم جگہ میں ہے میرے عزیزوں، جہاں حسین علی اصغر کو لے کے پانی مانگ رہے تھے نا۔ اور ایک جملہ ذکر دوں میرے عزیزوں، خدا کی قسم ہم پر اگر ایک سانحہ گزرتا ہے نا، ایک مصیبت آتی ہے نا، اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں نا، اقربا کو بھول جاتے ہیں، دوست کو بھول جاتے ہیں نا، بعد میں لوگ شکایت کرتے ہیں بھائی ابا کا انتقال ہوا آپ نے بتایا نہیں، بھائی کا انتقال ہوا آپ نے بتایا، تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی کیا کریں، ہم بڑی مصیبت میں تھے ہمیں یاد نہیں آیا، ہم بڑی پریشانی میں تھے نا ہمیں یاد نہیں آیا۔ لیکن سوچو میرا حسین 71 لاشیں اٹھانے کے بعد ارے آپ کو بھولا نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا حسین نا اتنی مصیبت کے باوجود بھی نا ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ جب حسین اصغر کو لے کے پانی مانگ رہے تھے نا تو حسین نے کیا کہا تھا، اے میرے شیعو کاش اگر تم کربلا میں کاش اگر تم کربلا میں ہوتے نا تو مجھے دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں نے نہیں دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس یہ تاریخ کہتی ہے، آپ سنتے ہیں نا کہ جناب رباب بھی نا بہت بڑی انداز تھی، تیر انداز تھی، جناب رباب بھی نا فن تیر سے واقف تھی۔ تاریخ کہتی ہے نا کہ جناب رباب در خیمہ پہ کھڑی تھی، حسین اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتے حرملہ نے جو 3 بھال کا سنتے ہو نا، 3 بھال کا تیر سنتے ہیں نا، برابر 3 پھل کا تیر تھا نا میرے عزیزوں، وہ تیر نا انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، وہ تیر جانوروں کو مارنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور روایت کے جملے ہیں نا کہ حرملہ کا تیر اتنا وزنی تھا نا، مضبوط 7 چادروں کو، لوہے کی نا 7 چادروں کو پار کر جایا کرتا تھا۔ ذرا سوچو جو تیر 7 چادروں کو پار کرتا ہو، ارے وہ ننھے سے اصغر کے گلے پہ لگا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ مجلس رحمت تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے میرے عزیزوں نا علی اصغر نے زبان بے زبانی میں کہا ہوگا اماں معاف کرنا، اماں کیا کروں، اماں تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، اماں کیا کروں تیر بہت بڑا تھا لیکن میرا گلا چھوٹا تھا، اے اماں
چھدانا اور بابا کا بازو بھی چھد گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس میرے عزیزو آخری جملہ تاریخ کہتی ہے حسین مقتل سے خیمے میں در میں ساری باتیں میں نے ختم کر دی. آواز دی ربا اپنے لال کو لے جا. ابھی میں نہیں پڑھوں گا. تاریخ کہتے بس حسین رخصت کے لیے یعنی بیٹے کو دفن کرنے کے لیے جناب ربا نے کہا مولا یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا اسے لے جا کے دفن کر دیجئے. تاریخ کہتی حسین پشت خیمہ پر آئے. ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا. ذوالفقار سے ہائے حسین کی بے کسی حسین کی غربت میرے عزیزوں. ایک ہاتھ میں آپ نے بچے کا جنازہ دفن کیا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان قبر کھودتا ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے قبر کھودتا ہے نا, دونوں ہاتھوں سے قبر کھودتا ہے. لیکن ہائے حسین کی غربت, ہائے حسین کی بے کسی. ایک ہاتھ سے نا اصغر کا لاشا حسین سینے سے لگائے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے نا اصغر کی قبر کھود رہے تھے, اصغر کی لحد کھود رہے تھے. اس کے بعد اصغر کو دفن کیا. بس آخری جملہ مجلس رحمت تمام کر رہا ہوں. علی اصغر کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد میرے عزیزوں حسین قبر پہ آنسو بہا رہے تھے, قبر پر رو رہے تھے. اسی اتنا میں کسی نے آ کے سلام کیا. حسین نے جواب سلام دیا اور کہا بھائی تو کون ہے؟ آج تو ہمیں کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا ہے. آنے والے نے کہا اے شیخ مجھے ایک پتہ بتا دے. کہا کس کا پتہ؟ کہا حسین کا پتہ. حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں, یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں. ارے مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. تاریخ کہتی ہے نا وہ قاصد کہتا ہے نا نہیں تم حسین نہیں ہو, تم حسین نہیں ہو سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نا کہ آپ کی بیٹی سغرا نے مجھے ایک پہچان بتائی تھی. کہا کیا پہچان بتائی تھی؟ کہا اے قاصد جب تو کربلا پہنچے گا نا تو میرا بابا کرسی پہ بیٹھا ہوگا, دائیں طرف میرا چچا علم لے کے کھڑا ہوگا, بائیں طرف میرا کلیل جوان بھیا ہم شکل پیغمبر کھڑا ہوگا, درمیان میں صحابہ و انصار ہوں گے, قاسم و اون و محمد ہوں گے. یاد کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ حسین نے کہا اے قاسم ارے تو نے آنے میں دیر کر دی. ارے وہ 32 سال کا بھیا بازو کٹا کے فرات پہ سو رہا ہے, 18 سال کا کلیل جوان بیٹا سینے پہ برچھی کا پھل کھا کے سو. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مالک بھاگ کے محمد آل محمد ہماری سے عبادت کو قبول فرما. ان آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جگہ عنایت فرما. ان آنسوؤں کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ قرار دینا. تمام حاضرین مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار اہل بیت فاؤنڈیشن کو ترقی روز بروز ترقی عنایت فرما. نوجوانوں کو حوصلہ عنایت فرما. دامے درہمے سخنے سبھی لوگوں کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد والہ الطاہرین. ماتم حسین.